بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان درانی۔ بڑی اسامیوں کی پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کی خبریں ہیں۔ کون کس کی بات کر رہا ہے، کیسے واپسی ہوگی، کیا شرائط رکھی جائیں گی، کہاں رابطے ہوئے ہیں اور کہاں کوششیں جاری ہیں، اس پہ آج کے ویلاگ میں بات کریں گے۔ اور بڑی خطرناک قسم کی دھمکی آج ایک صحافی نے دوسرے صحافی کو دی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کہنا چاہ رہے تھے کہ عمران ریاض کے بعد اب اس مخصوص صحافی کے اوپر اب نشانہ ہے، اس کے اوپر فوکس ہے۔ عمران ریاض کے بعد اب کس کو اٹھائے جانے اور کس کو زیر عتاب لانے کی کوششیں ہیں اور اس کو کیا پیغام دیا گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ وہ کون سا صحافی ہے جس نے لائن کراس کر دی ہے؟ عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں اس پہ بات کریں گے کہ جج صاحب اتنی جلدی میں کیوں ہیں، اور حتیٰ کہ چھٹیاں ہو چکی ہیں عدالت میں، لیکن خان صاحب کے توشہ خانہ کیس کے لیے خاص طور پر عدالت کیوں اتنی ایکٹیو ہے۔ اگلے 5 دن میں یا تو آر یا پار ہونے کے امکانات ہیں، لیکن کیا عمران خان صاحب اقتدار میں واپس آتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو ہوائیں بدل رہی ہیں۔ شہریار آفریدی اور علی محمد خان کی رہائی، ایک دم سے یہ کیمپین چل جانا، مطلب دس از دا ون ایلیمنٹ، ایک دم سے یہ کیمپین چل جانا کہ فواد چودھری اور اسد عمر کو پاکستان تحریک انصاف میں واپس لیا جانا چاہیے یا نہیں۔ کچھ مخصوص ٹویٹس ٹویٹر ہینڈل یہ کر رہے ہیں، کچھ صحافی اس چیز کی فضا بنا رہے ہیں کہ کیا آپ کی رائے میں پاکستان تحریک انصاف کو ان دو سینئر لیڈران کو واپس لینا چاہیے یا نہیں؟ انم شیخ ہماری ایک کولیگ ہیں، صحافی ہیں، ان کی خبر ہے کہ فواد چودھری ول کم بیک سون ان پی ٹی آئی۔ یہ ان کی خبر ہو سکتی ہے، اطلاع ہو سکتی ہے، لیکن ان کے مطابق فواد چودھری جو ہیں وہ اپنی واپس اسی پوزیشن پر نظر آئیں گے آنے والے دنوں میں، جس پوزیشن پہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے دنوں چھوڑ کر گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں سیاست سے علیحدگی کا اور سیاست سے بریک کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ خیر، اسی کی تائید ایک اور صحافی ہیں حیدر شیرازی، اسلام آباد سے، اور بڑی کنٹروورسیز کا حصہ بھی رہے ہیں پچھلے دنوں، جس میں خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی اور پھر ان کے ساتھ الٹا خان صاحب کے جو گارڈز ہیں ان کی بدتمیزی کے حوالے سے بڑی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، جس پہ ہم نے ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہ بھئی آپ رستے میں کھڑے ہو گئے تو اب آپ کیوں شور مچا رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے جو گارڈز ہیں انہوں نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ اسلام آباد کے کچھ صحافیوں کو نا بڑی بیماری ہے اس چیز کی کہ کسی بھی طرح نا خان صاحب سے بدتمیزی کر کے یا کوئی اس طرح کی کنٹروورسی بنا کر خبر نکالنی ہے، اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ان لوگوں کا یا ایسے صحافیوں کا کہیں نہ کہیں جوڑ نکلتا ہے جیو نیوز، جنگ اخبار، میر شکیل اور رحمان کے کہیں نہ کہیں سے نوکری پیچھے سے نکل آتی ہے۔ خیر، آج ہم اس بات پہ بھی بات کریں گے کہ مطیع اللہ جان کیسے فواد چودھری کو پڑ گئے، لیکن پہلے حیدر شیرازی کی خبر کہ فواد چودھری کو استحکام پاکستان پارٹی میں اہم عہدہ نہ مل سکا، جس کے بعد جس کے وہ خواہش مند تھے۔ اچھا، فواد چودھری صاحب صرف استحکام پارٹی میں ہی اچھے عہدے کے خواہش مند نہیں تھے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف میں جس وقت ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی تب بھی یہ سوال بہت عیاں تھا کہ فواد چودھری صاحب کو کیا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب کو جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ وزارت اعلیٰ پنجاب ہے، اس کا ذکر وہ خود کر چکے ہیں، اپنے کئی ٹی وی پروگرامز میں کر چکے ہیں۔ آخری جو پروگرام تھا ان کا کاشف عباسی کے ساتھ، کہ آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا پنجاب، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ کیا چاہتے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ جی وزارت اعلیٰ پنجاب تو ہر کوئی اس سیٹ کا کینڈیڈیٹ بننے کی کوشش میں ہے، میں ہوں، حماد اظہر ہیں، یا جو بھی پنجاب کے لیے لڑے گا، لیکن کسی ایک کو بھی جب پنجاب کا ٹکٹ خان صاحب نے نہیں دیا تو فواد چودھری صاحب، حماد اظہر سمیت تمام یہ جو لوگ امیدوار تھے اور آس لگائے بیٹھے تھے کہ جی ہم اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کنٹیسٹنٹ ہوں گے، ان کے جو منہ لٹکے ہوئے تھے، وہ افسردہ تھے۔ فواد چودھری صاحب بھی ظاہر ہے ڈس اپوائنٹڈ تھے خان صاحب کے اس فیصلے میں، لیکن فواد چودھری کے حوالے سے یہ خبر کہ استحکام پارٹی میں بھی جو وہ خواہش مند تھے جس عہدے کے، اب یہ نہیں معلوم ابھی تک کہ کون سا عہدہ تھا، لیکن اس کی وہ جو ڈیمانڈ رکھی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اور تحریک انصاف میں اب اس کے بعد انہوں نے اپنی راہیں ہموار کرنے کے لیے کچھ رپورٹرز
کی ہیلپ لے رہے ہیں وہ، اور اس سلسلے میں ٹاسک ملا ہے کچھ صحافیوں کو جو اگلے چند دن فواد چودھری کو خان صاحب کا وفادار ثابت کریں گے۔ ویسے وزیر اعلیٰ بننے کا خواب دکھایا گیا تھا۔ اچھا، اس بات کی تو تصدیق اب میں نہیں کروں گا نہ، لیکن ممکن ہے شرازی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن اس میں ایک اور فیکٹ بھی شامل کر لیں کہ جس وقت فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر استحکام پارٹی کے جو کیا کہتے ہیں انوگریشن تھی جب پارٹی شروع ہوئی، اس فنکشن میں فواد چودھری صاحب جب بھی دیکھے گئے ہیں انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور ایسے تھا جیسے کہ ہی از سو امبیرسڈ کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی ہے اور انہوں نے ایک لوٹا پارٹی جوائن کر لی ہے۔ لیکن لوٹا پارٹی میں بھی اب چونکہ اب جگہ نہیں بن پائی تو ناؤ ہی از ٹرائنگ ٹو کم بیک۔ چودھری صاحب سے کچھ ٹائم پہلے بھی بات ہوئی اور ان کے حوالے سے یہ بھی بات بھی سامنے آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑتے ہی خان صاحب سے رابطے دوبارہ بحال ہو چکے تھے، اور چودھری صاحب ہیز بین ٹرائنگ ٹو کم بیک۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا، اب ہمارے ساتھ بھی جب بھی بات ہوئی کبھی اظہار نہیں کیا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی ہیں، انہوں نے صرف ایک بریک لیا ہے ان کے مطابق، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر ایک اور لڑائی شروع ہو گئی ہے فواد چودھری صاحب کے اوپر، اور وہ ہوئی ہے مطیع اللہ جان صاحب نے جب ٹانگ اڑائی فواد چودھری صاحب کے آرگومنٹ میں، تو وہ لڑائی پھر کتا اور پتہ نہیں کیا کیا کس چیز پر چلی گئی۔ آئی ڈونٹ بلیو ان دس، میرا خیال ہے کہ آرگومنٹ میں ہمیں گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ بات شروع ہوئی تھی جی، چونکہ آپ کو پتہ ہے فواد چودھری صاحب اور حامد خان جو ایک ہی پارٹی سے تعلق تھا جن کا، اور خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس چیز سے باخبر ہیں کہ یہ دو رائیولریز تھیں، ہمیشہ ہی رہی ہیں۔ اب جب آپ حامد خان سے پوچھیں گے تو وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتے فواد چودھری کی، فواد چودھری سے پوچھیں تو پھر اب انہوں نے اظہار کر دیا۔ اب انہوں نے اظہار کیا کیا ہے کہ حامد خان صاحب افتخار چودھری کے ٹاؤٹ تھے، حامد خان نے افتخار چودھری کی معاونت سے اس کے بیٹے کی پارٹنرشپ میں اربوں روپے بنائے، اور آصف سعید کھوسا کے حوالے سے انہوں نے کہا جی وہ جو ایک شاندار اور بڑے لائق قسم کے جج تھے جن پہ یہ الزام لگایا گیا کہ پاناما میں انہوں نے غلط فیصلہ خود سے نہیں دیا بلکہ دلوایا گیا۔ اس میں مطیع اللہ جان صاحب اب اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں فواد چودھری صاحب کی اس ٹویٹ کے اوپر، چونکہ وہ پاناما پہ انہوں نے جو سابق جج ہیں آصف سعید کھوسا صاحب، ان کے اوپر انہوں نے کہا جی وہ بڑے لائق ہیں اور ان کا ایک کام ہے، ان کی ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے انہوں نے کام کیا پاناما کے اوپر، اور جس کنسسٹنسی سے انہوں نے اپنے اور جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس پر کام کیا، تو اس پر مطیع اللہ جان صاحب کا ٹویٹ آیا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ ہیرا پھیری سے باز نہیں آ رہے۔ سیاسی مائی باپ جنرل فیض ہائی کورٹ کے جج شوکت صدیقی صاحب سے ملاقات فواد چودھری کے ولیمے کی دعوت دینے کے لیے کرنے گئے تھے، یہ ان کا کہنا ہے۔ دیکھیں آپ ان کی ٹون دیکھیں کس بدتمیزی سے یہ پیش آ رہے ہیں، اور یہ ایک صحافی کی زبان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، ایسے دو نمبر سیاستدان ہر وقت پینترا بدلنے کے آپشنز کھلے رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، بات خراب کہاں ہوئی جب تلخ کلامی زیادہ ہوئی اور فواد چودھری صاحب کی طرف سے کچھ عزت افزائی کی گئی مطیع اللہ جان صاحب کی، جو کہ غلط ہے۔ کوئی سیاستدان یا کوئی صحافی عزت سے ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہمارے بات کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں نے اب تک کوئی نہ کسی گالی سے کام لیا، نہ کسی غلط گوئی سے کام لیا کسی کے حوالے سے، لیکن بات کر دی۔ فواد چودھری صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے تمہیں نوکری مریم اورنگزیب نے دلوائی، لیکن ٹاؤٹی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ہر وقت کتا بن کر نہیں بھونکتے احمق آدمی۔ چودھری صاحب ڈس ایگری کروں گا، ایسے نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے آپ کی بھی ایک فالوورشپ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں نا ہمیں جتنی پولرائزیشن بڑھ گئی ہے اس میں کم از کم اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ آرگومنٹ کریں، مطیع اللہ جان کا منہ کیسے توڑا جا سکتا ہے، یہ بہت سے لوگ کر چکے ہیں، کر کے دکھا چکے ہیں آپ کو کہ ان سے سوال کرے، انہیں بے عزت کرے، انہیں اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، بٹ یہ نہیں، دس از ناٹ دا رائٹ وے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک صحافی دوسرے صحافی کو
یہ پیغام پہنچا رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، یا کیا کر رہا ہے؟ اور کہہ یہ رہا ہے کہ عمران ریاض کے بعد اب اس صحافی کی باری ہے۔ اس صحافی کا ذکر کرنا اس ویلاگ میں بڑا ضروری ہے۔ دو چیزیں ویری کوئکلی آپ کو بتاتا چلوں، بہت اچھی ہیں، آپ کے جاننے والی ہیں۔ باجوڑ دھماکہ ہوا ہے جے یو آئی ایف کے جلسے کے اندر، جلسہ تھا یا کارنر میٹنگ تھی، ناٹ شیور، بٹ اس میں جو سب سے اچھا دیکھا گیا ہے، جیسچر جو دکھایا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر ہیں باجوڑ سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ ہمیں عمران خان صاحب نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم مطلب کی سیاست کریں، اور ہمیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کرنا سکھایا ہے۔ یہ ٹویٹ تھا، اور اس خوبصورت ٹویٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان، جو پڑھے لکھی جو یوتھ ہے، کریم ہے، جنریشن ہے، جو نہیں مان رہے کہ آپ عمران کو مائنس کریں گے۔ عمران نے تو وہ نہیں سکھایا جو آپ ہمیں کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں عمران کرپٹ ہے، عمران نے تو کرپشن نہیں کی، اس نے تو ہمیں جھوٹ بولنا نہیں سکھایا، اس نے تو ہمیشہ انسانیت کی بات کی، اس نے انسانیت کی خدمت کی بات کی۔ تو انسانیت کی خدمت ایک باجوڑ کا نوجوان آپ کو کر کے بتا رہا ہے۔ ریحان زیب خان صاحب ان کا نام ہے، تحریک انصاف کے لیڈر ہیں باجوڑ سے۔ انہوں نے 150 خون کی بوتلیں جو ہیں جو متاثرین باجوڑ دھماکہ ان کے لیے ارینج کی، اور اس سے بہتر جسچر انسانیت کے لیے ٹو دا ڈیٹ مجھے نہیں ملا کہ آپ جس پارٹی کے لیڈران کو، کارکنان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، یہ دہشت گرد خون کی بوتلیں آپ کے دہشت گرد حملوں کے اندر جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے خون کی بوتلیں جو ہیں وہ ارینج کر رہے ہیں۔ یہ دہشت گرد لوگ، یہ وہ لوگ جن کو آپ جی ایچ کیو حملہ، آپ 9 مئی کے حملے کور کمانڈر ہاؤس اس میں یا نہ بھی ملوث ہوں، پھر بھی ملوث کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد پارٹی ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کو اس لیے بین کرنا چاہتے ہیں، آپ عمران خان صاحب کو تخریب کار ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس تمام کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ ہاں ہیں وہ اس چیز کے ماسٹر مائنڈ۔ کس چیز کے؟ اس چیز کے ماسٹر مائنڈ کے پاکستان کو سوورن کیسے ہونا ہے، پاکستان کے اندر رہنے والے عوام کی تربیت کیسے ہونی ہے، ایسی تربیت کہ یہ بنیادی ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ یار خون ارینج کرنا ہے، اس شخص کو پتہ ہے کہ خون ارینج کرنا ہے، کیونکہ یہ میرے ملک کا مسئلہ ہے، یہ میرے ملک پہ حملہ ہوا ہے، یہ جے یو آئی پہ حملہ نہیں ہوا، یہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی پہ حملہ نہیں ہے، یہ جمہوریت پہ حملہ، یہ انسانیت پر حملہ ہے، یہ ہم سب پر حملہ ہے، خون ہم سب کا بہا ہے۔ تو دس از کنڈیمیبل، اینڈ یہ جو ایک ایکٹ آف کائنڈنس ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے لیڈر کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ انسانیت پہ بھی سیاست کریں، بلکہ انسانیت پہ آپ کو خدمت کرنی ہے انسانیت کی۔ آخری خبر اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عمران ریاض خان کو آج ہم سے دور کیے ان لوگوں کو تقریباً 90 روز سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اٹس بین سو لانگ۔ عرش شریف کے بعد بالکل ہی جو ہوپ مر گئی تھی، جرنلزم بہت سے لوگوں نے چھوڑی، بہت سے لوگوں نے اس ملک کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کو ابڈکٹ کیے ہوئے، کیونکہ عدالت کے باہر سے اٹھایا ان کو۔ کہاں گئے، کہاں نہیں، زندہ ہیں، صحت مند ہیں، کیا کر رہے ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے اس ملک کے بارے میں، اس ملک کے مستقبل کے بارے میں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ عمران ریاض بھائی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور انہیں جلد جو ہے اس قید با مشقت کہہ لیں، یا مجھے تو جنرل ضیاء کی قید خانے یاد آ گئے، وہ صعوبت خانے جن میں، اور وہ صعوبت خانے وہ یہ جو کوڑے مارے جاتے تھے چوکوں کے اوپر، مجھے تو وہ دور نظر آ گیا۔ اس دور میں ڈکٹیٹرشپ کی کون سی ایسی چیز ہے جو اس دور میں نہیں ہے؟ آپ کے ملک میں قانون نہیں ہے، قانون سے بالا تر سب کچھ چل رہا ہے، ان کی مرضی سے چل رہا ہے جن کی حکومت ہے، اور جن کی اصل میں حکومت ہے۔ پوائنٹ از، اب ایک اور صحافی کو دھمکی دے دی گئی ہے، اور ان کا تعلق اے آر وائی سے ہے۔ ان کو کہا گیا ہے، سیف اوان نامی ایک صحافی ہیں یا ٹاؤٹ ہیں، کیونکہ اس طرح کے بہت سے صحافی آپ کو ملیں گے دھمکیاں دیتے ہوئے کہ جی آپ اینو پڑھو، اینو نہ پڑھو، اے تے گیا، اے تے، مطلب دیز آل آر دا مین آف دا باسز۔
باسز نے پیغام بھجوایا ہے خاور گھمن صاحب کو کہ اب یہ میں کوٹ اینڈ کوٹ پڑھ کر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا کانٹیکسٹ صحیح سے سمجھ آئے۔ سیف اوان کہہ رہے ہیں جی، یہ پی ایم ایل این کے ٹلٹڈ ایک جرنلسٹ ہیں، کہتے ہیں یہ صاحب اگلے 3 ماہ تک عمران ریاض کا درجہ اختیار کر جائیں گے۔ یہ خاور گھومن صاحب کی تصویر لگا کے برملا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اب ان پر ہاتھ رکھا جانے والا ہے یا رکھا جائے گا آنے والے دنوں میں۔ خاور گھومن صاحب نے اس پہ ریئیکٹ کیا کہ میں ان صاحب کو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں، مطلب اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دھمکی دے رہے ہیں یہ مجھے کون دلوانا چاہ رہا ہے۔ مطلب خاور گھومن صاحب کو بھی پتہ ہے ارشد شریف کی طرح کہ انہیں دھمکی کون دلوانا چاہ رہا ہے۔ ایسے پاکستان کی امید کے ساتھ کہ جس میں کوئی ابڈکٹ نہ ہو عدالت کے باہر، عدالت کی بات سنی جائے، فیصلے سنے جائیں، ایسا نہ ہو کہ قانون سے بالاتر ہو کر ہی پاکستان کو چلنا ہے، تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی، اپنا اپنے آس پاس سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے